وہ اتنا بااعتماد تھا کہ وقت کے سلطان نے جنگ پر جاتے ہوئے سلطنت اس کے سپرد کر دی۔ وہ ایک ایسی تنظیم کا سربراہ تھا جس نے بازنطینی بادشاہوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی تشکیل میں اس نے وہ کردار ادا کیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ عثمان غازی کا دشمن ہے، لیکن حقیقت میں وہ عثمان غازی کا جانثار تھا، اس پر جان نچھاور کرنے والا تھا۔ اس کی وفاداریاں اپنی سلطنت اور عثمان غازی کے لیے تھیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم سپاہی سالتوق بے کے بارے میں بتائیں گے۔ سالتوق بے کو کورلوس عثمان کے پہلے سیزن میں دمدار کا وفادار دکھایا گیا ہے۔ سالتوق بے ہر اچھے برے کام میں دامدار کے ساتھ رہتا، حتیٰ کہ دامدار کے لیے عثمان غازی سے بڑھ کر لڑ پڑتا۔ لیکن اگر ہم کورلوس عثمان کا دوسرا سیزن دیکھیں، اس میں سالتوق بے کا کردار ایک نئے انداز میں نظر آتا ہے۔ کورلوس عثمان کے سیزن 2 میں سالتوق بے عثمان غازی کے وفادار ساتھی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ سالتوق بے کا منفی کردار سے مثبت کردار میں نظر آنا دراصل اس ڈرامے کے رائٹر کا کمال ہے، جسے وہ کئی کرداروں پر آزما چکے ہیں۔ یعنی پہلے ایک کردار کو منفی شکل میں دکھایا جاتا ہے اور بعد میں کہانی میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے وہی شخص مثبت کردار میں نظر آتا ہے۔ ناظرین، اب ایک نظر تاریخ پر ڈالتے ہیں کہ تاریخ سالتوق بے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ سالتوق بے کبھی بھی دمدار کا وفادار نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ابتدا میں ہی عثمان غازی کا ساتھ دیا تھا۔ سالتوق بے کی پیدائش اور خاندان کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ یہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کس خاندان اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بس اتنا معلوم ہے کہ وہ عثمان غازی کے جانباز سپاہی تھے اور ان کے ہر مارکے میں ان کے ساتھ موجود رہتے تھے۔ عثمان غازی کی اکثر فتوحات میں سالتوق بے نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ بوسا کی فتح کے وقت بھی وہ عثمان غازی کے ساتھ تھے۔ تاریخ کی کتابیں گردانے تو پتہ چلتا ہے کہ عثمان غازی کو سالتوق بے پر اتنا اعتماد تھا کہ جب وہ وادی سکاریا کی جنگی مہم پر روانہ ہوئے تو انہوں نے سلطنت کا سارا نظام سالتوق بے اور عبداللہ سپاہی کے سپرد کر دیا تھا۔ عثمان غازی کی غیر موجودگی میں سالتوق بے نے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، لیکن سالتوق بے ہر بار مشکل میں فتح یاب رہے۔ عثمان غازی جب وادی سکاریا کی جنگی مہم پر تھے تو ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر چاودار تاتار نامی ایک قبیلے نے عثمان غازی کی سلطنت پر حملہ کر دیا اور وہاں پر لوٹ مار شروع کر دی۔ سالتوق بے کو پتہ چلا تو انہوں نے ساتھیوں کے ساتھ لوٹ مار کرنے والوں پر حملہ کیا اور انہیں قید کر دیا۔ عثمان غازی جب واپس آئے تو بہت خوش ہوئے، لیکن بعد میں عثمان غازی نے ان لٹیروں کو آزاد کر دیا اور انہیں بہت سا مال فراہم کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان لٹیروں نے غربت کی وجہ سے حملہ کیا تھا۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ چاودار تاتار قبیلہ وہی ہے جو کہ ارطغرل کے سیزن 3 اور 4 میں دکھایا گیا ہے۔ سالتوق بے عثمان غازی کی فتوحات میں ایک روشن ستارہ بن کر ابھرے۔ وہ عثمان غازی کی بنائی گئی جماعت غازی اخوان کا ایک اہم حصہ تھے۔ یہ وہی جماعت تھی جس کا سلطنت عثمانیہ کی تشکیل میں اتنا ہی اہم کردار تھا جتنا کہ عثمان غازی کا تھا۔ اس جماعت کے کارنامے بازنطینی سلطنت میں زبان زد عام تھے، یہاں تک کہ ان کا بادشاہ بھی اس جماعت کا نام سن کر کانپ جایا کرتا تھا۔ سالتوق بے ان چند اہم سپاہیوں میں سے تھے جو عثمان غازی کے بستر مرگ تک ان کے ساتھ رہے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اوہان غازی کے ساتھ بھی سالتوق نے بہت اہم جنگوں میں حصہ لیا اور مرتے دم تک سلطنت عثمانیہ کے وفادار رہے۔ ناظرین، چونکہ ان کی زندگی کے بارے میں معلومات بہت کم دستیاب ہیں، اس لیے ان کی شہادت اور ان کی نسل کے بارے میں معلومات نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ سوغوت میں ارطغرل غازی کے مقبرے کے باہر ایک قبر اعزازی ہے۔ یہ قبر ترکوں کی جانب سے اپنے ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں سالتوق بے کا کردار ادا کرنے والے کردار اداکار عمر اگان کے بارے میں۔ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ عمر اگان حقیقی زندگی میں ایک بزنس مین ہے۔ وہ ٹرکش فلم انڈسٹری میں اپنے کپڑے اور فیشن کا ذوق رکھتے ہیں۔ انہیں ٹرکش فلم انڈسٹری کا فیشن آئیکن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ
एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी के सीईओ भी हैं। अर्तुगरुल और कोर्लिस उस्मान गाजी के दूसरे अदाकारों की तरह साल्तोक बे भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम से मोहब्बत करते हैं, जिनका इजहार वो पाकिस्तान के कौमी दिनों के मौका पर करते रहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।